یہ کلالہ جو ہے اس کے معنی جو ہے آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ کلالہ کا مطلب جو ہے جس طریقے سے ہمارے پاس ہم لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتے داروں میں ہمارے کزنز ہوتے ہیں اور ہمارے باقی ایک تو ہمارے فیملی میں سگے آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے والدین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو باقی سیکنڈ رشتے ہوتے ہیں عربک میں ان کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال کیا تھا کہ کلالہ کے بارے میں، اور اس شخص کو کلالہ کہتے تھے کہ جس کی اولاد آگے نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا تھا میں جی نے مولانا جی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جی اس میں جو ہے نا وہ ہوا یاری سوہا، کہ اگر بھائی اس کا وارث ہوگا تو اس میں ایک بھائی کی وفات کا ذکر ہوا ہے تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کی آگے سے اولاد نہیں ہوتی، اور اگر وہ بہن فوت ہو جاتی ہے اس صورت میں۔ تو یہ میں نے پوچھنا تھا، یہاں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ جس طرح سے میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ زندہ ہے، فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت اس کا حصہ مل رہا ہے نا، آدھا حصہ ٹھیک مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جو وراثت کا قانون اولاد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو وراثت کا قانون اولاد کے لیے ہے وہی سیم قانون اس صورت میں جب اولاد نہیں ہے کسی شخص کی اور وہ فوت ہو گیا، وہی سیم قانون جو اولاد کے لیے ہے جب وہ اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا وہ شخص، تو اب کیا ہوگا؟ اولاد کی جگہ پر کون آ جائیں گے؟ اس کے بہن بھائی آ جائیں گے، ٹھیک۔ اس کے بہن بھائی آ جائیں گے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اس کا بھائی نہیں ہے اور ایک ہی بہن ہے، تو اولاد میں بیٹی کو کتنا حصہ ملتا تھا؟ آدھا حصہ ملتا تھا، تو اس بہن کو اس کی وراثت کا آدھا حصہ مل جائے گا، باقی آدھا جو ہے وہ جو باقی سیکنڈری رشتے دار ہوں گے جیسے کزنز ہو سکتے ہیں یا کوئی چچا ماموں ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدھا حصہ جو ہے پھر ایک بہن کے پاس جائے گا، ان کے اب کیا ہے کہ بیٹی نہیں ہے، اب بہن ہے صرف ایک۔ اچھا، اس کے برعکس کیا ہے کہ ایک اس کا بھائی موجود ہے اور ایک بہن موجود ہے، تو بھائی کا حصہ جو ٹھیک۔ ہوگا وہ اس کے پاس جو ہے وہ دو حصے جائیں گے، جیسے بیٹا اور بیٹی تھے تو بیٹے کے پاس دو حصے جاتے تھے اور بیٹی کے پاس ایک حصہ جاتا تھا، تو اس کی صورت میں وہی سچویشن ہوگی۔ اور اس سے زیادہ اگر بہن بھائی ہیں مثال کے طور پہ تو پھر وہی سچویشن ہوگی جو کہ آپ کی زیادہ اولادیں ہیں تو بیٹیوں کا جو ہے وہ وہی اس طرح سے حصے بنیں گے اور حصہ جو ہے وہ بیٹوں کو لڑکیوں سے ڈبل حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اور اگر جو ٹھیک ہے ہے وہ دو بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہے تو اس صورت میں دو بہنوں میں یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو دو تہائی حصہ جو ہے وہ ان دو بہنوں کو مل جائے گا اور باقی 1/3 جو ہے وہ باقی کے رشتے دار جو ہیں جو بھی قریب ترین ہوں گے وہ ان کو دے دیے جائے۔ کہ یہ جو ورڈ ہے نا استن کپو، تو آپ نے بامحبرہ تو مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ انکار کیا، لیکن اصل میں اس کا مقصد ہے ایک ہوتا ہے نا جو ہم کہتے ہیں نا اپنی انا کی وجہ سے انسان بعض اوقات کیا ہے انکار کرتا ہے اور اپنی پرسٹیج کی وجہ سے، اور اس کو جو اردو میں ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آر سمجھا اس تکبر کی وجہ سے، تو زیادہ بہتر جو ہوگا آر کا ورڈ جو ہے وہ آئین الف رے، سب نے آر کیا۔ جو دعا سلیکٹ کی ہے وہ بہت ہی ایک نایاب دعا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آگے نماز کی سیریز جو ہے وہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے والا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ جو میں دعاؤں کا بھی سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے یہ اسی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انداز جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ میں ہم جو ان دعاؤں سے سب سے بڑی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ عاجزی کہ اللہ کے پیغمبر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ عاجزی کا طریقہ دیکھیں، آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا دیکھیں اور وہ تعلق دیکھیں تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ یا تو فجرو بہ نکلتا ہے یا شک اچھا، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، اب دیکھیں انہوں نے تو با محاورہ معنی لکھے ہوئے نا، فجر کے معنی ہم نے کیا پڑھے ہیں اب تک قرآن پاک میں؟ یا فجر کا وقت جو ہوتا ہے، فجر کا وقت کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس جب کہتے وہ ہیں اس کو پھٹتی پاپ ہے، پھٹنے کو، جب پاپ وہ پھٹتی ہے، پھٹتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے یتفجروا کہ وہ جو پتھر تھے نکل یتفجروا، جی اس سے کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 12 چشمے جو ہے وہ دیے تھے، تو اس جی طرح سے اب وہاں پہ ان کو مثال دی گئی کہ یتفجروا بہ نکلتا ہے، یعنی کہ وہ پھٹ گئے، یشققوا اور وہ پھٹ پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے یہ یکبتوا اور گر شک پڑتا ہے۔ جی آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہماری جو ویکلی زوم کلاس ہے آج ہم اس کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ ہر فرائیڈے کو ہوتی ہے، اور ہم نے تھوڑا سا اپنی نماز کی ٹائمنگس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹائمنگس کو ہم نے آگے کیا تھا۔ اور دوسری آپ کو یہ چیز بھی ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہماری سورہ نساء جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے اور ہم لوگ الحمدللہ 6 پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے جوائن کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے جو میرا چینل ہے وزڈم وتھ سلمان فیض، اس کے اوپر آپ کو تمام قرآنی لیکچرز جو ہیں وہ سورہ فاتحہ سے آپ کو مل جائیں گے، جس میں آپ کو ابھی 2 پلے لسٹ جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ایک ہماری زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے جو سورہ بقرہ کے اختتام سے ہے، اور دوسری آسان قرآن کی پلے لسٹ ہے جو کہ سورہ فاتحہ سے ہے۔
تو آپ وہاں سے اگر آغاز کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کا جو میسج ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ہماری جو آج کا جو سبق ہے اس کو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری جو آج کے کلاس ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسکلی قرآن پاک میں ہم ایک نظم کے ساتھ قرآن پاک کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور اس نظم کی وجہ سے ہم نے جب بھی قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے تو ہمیں سیاق و سباق کو دیکھنا ہے, اس کی پچھلی آیات کو دیکھنا ہے. تو آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ بیسکلی پچھلی آیات کی کنٹینیوٹی میں ہے, اور پچھلی آیات میں آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم نے ایک کچھ جو پچھلی آیات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم دین میں غلو مت کرو اور حد سے مت بڑھو, اور اس میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور عیسائیوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ احکامات دیے تھے ان کو اپنے اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اہل کتاب کو جو پیغام دیا گیا تھا وہیں سے آج کا ٹاپک جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن ہرگز نہیں, نہیں یستن کفا کہ ہرگز آر نہیں ہے, المسیح مسیح علیہ السلام, ان کے یکون ہو عبد اللہ بندہ اللہ کا, والا اور نہ, والملائکۃ فرشتے, المقربون مقرب فرشتے, ومن اور جو یستن اور جو آر کرے ان سے عبادتی ہی اس کی عبادت سے یا اس کی بندگی سے, وہ یستکبر اور تکبر کرے, فسیحشرہم تو ان قریب انہیں ہم جمع کریں گے, الیہ اپنے پاس, جمیعاً سب کے سب, فاما پھر الذین وہ جو لوگ آمنو ایمان لائے, وہ عاملو اور عمل کیا, صالحات نیک عمل کیا, ویوفیہم تو ہم انہیں پورا دیں گے, اجورہم ان کے اجر, ویزیدہم اور انہیں ہم زیادہ دے گا, من سے فضل ہی اپنے فضل سے, واما اور پھر واما اور پھر وہ جو الذین وہ لوگ جو استنکفو انہوں نے آر سمجھا, استکبروا اور انہوں نے تکبر کیا, ویعذبہم تو انہیں عذاب دے گا, عذاباً عذاب, علیما دردناک, والا اور نہیں, یجدون اور وہ نہ پائیں گے, لہم اپنے لیے, من سے دون اللہ سوائے اللہ کے, ولین کوئی دوست, والا اور نہ نصیرہ مددگار. اب آپ اس آیت کو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میں نے آیتیں آپ کو سامنے دونوں جو ہیں وہ پڑھ لی تاکہ ایک پورا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہوا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے وہ جو آیات پچھلی ہیں جس میں اہل کتاب کو ان کو اس بارے میں تنبیہ کی گئی تھی کہ دین میں جو ہے وہ غلو مت کرو اور حد سے مت بڑھو, اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ نہیں سوائے اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور وہ اللہ کے ایک رسول ہیں, اور ابن مریم یعنی کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات جو عقیدہ تثلیث کے حوالے سے وہاں پہ کہی تھی کہ یہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے جو ایک عقیدہ جو اس کو بنا لیا ہے, اور جو یہ جس میں یہ فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ یہ شامل کرتے ہیں. تو اب اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہا کہ لن یستنکفا کہ ہرگز نہیں, آر نہیں ہے کس کی بات میں, کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے یہ جو آر کے حوالے سے اس ورڈ کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ بیسکلی جو انسان جب اپنی ذات میں وہ اتنی زیادہ اپنی ذات سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنی ہر چیز میں ایک تکبر کے لیول پر پہنچ جاتا ہے, اور وہ تکبر کا جو لیول ہے وہ تکبر کا لیول انسان کو پھر ہر چیز میں اس بات پر قائل کرتا ہے کہ میرے جو ہے مثال کے طور پہ میرے پیغمبر جو ہیں وہ سب سے بہترین پیغمبر ہیں, میرے جو بزرگ ہیں وہ سب سے افضل بزرگ ہیں, اور پھر انسان یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو یا اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں جو ہے وہ شریک ٹھہرانے کی بھی سوچ پہ قائم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس محبت کی وجہ سے یا اپنی ذات کی محبت یا اپنے تکبر کی وجہ سے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ مسیح جو ہے وہ خود, کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اس بات کی وہ آر نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے ایک رسول ہیں اور اللہ کے ایک بندے ہیں, یعنی کہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستی ہیں, جو ایک پیغمبر ہیں جن کو تم نے اپنے لیے اپنا خدا تک مان لیا اور عقیدہ تثلیث ان کے ساتھ پیش کر دیا, تو وہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں, اور ان کو اس بارے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کی کوئی بھی بات کریں. وَلَلْمَلَائِکَةُ اور نہ ہی فرشتے المقربون, اور تمام کے تمام جو مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو کوالٹیز ہیں وہ انسانوں سے زیادہ بہتر انداز میں ان کو جانتے ہیں, تو وہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق قرار دیتے ہوئے ان کو کہیں پر بھی کوئی اس میں آر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن یستنکف، اور جو کوئی بھی آر کرے گا ان عبادتہ، اس کی بندگی سے، یعنی کہ جو شخص بھی اپنے رب کی اس بندگی سے انکار کرتا ہے یا آر کرتا ہے، یا اس کے اندر کوئی یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اللہ کی بندگی کے آگے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز میں اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے یا تکبر کی طرف لے جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے عبادت ہی، اس کی بندگی سے، وہ یستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم، تو پس سین کا مطلب ہے ان قریب، فسیحشرہم، تو ان قریب میں ان کو جمع کروں گا، الیہ، اس کی طرف، الیہ اپنی، یعنی کہ جميعاً سب کے سب، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو جو اس معاملے میں اس عقیدے کے ساتھ جو دین میں غلو کر جاتے ہیں اور وہ اس عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ انتظار بس کریں، اور میں ان تمام لوگوں کو جو ہوں میں جمع کر لوں گا، اور میں ان لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ یقیناً ان کو بلا لوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، کہ پس وہ لوگ جو آمنو، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آ جائیں گے، وہ عملوا الصالحہ، اور وہ لوگ جو عمل صالح کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو میں ان کو پورا پورا دوں گا، فَيُوَفِّيهِمْ، وَيُوَفِّيهِمْ، تو میں ان کو پورا دوں گا، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور انہیں زیادہ دے گا، من سے فضل ہی، اپنا فضل، وَأَمَّا، اور جو الذین، وہ لوگ جو استنکفوا، انہوں نے آر سمجھا، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو پس انہیں عذاب دے گا، عذاباً، عذاب علیم دردناک، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو انہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما، عذاب دردناک، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہ پائیں گے، ولا یجدون، اور وہ نہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من سے دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیاً، کوئی دوست، ولا، اور نہ نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکی ہے، برہان، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا ہے، علیکم، تمہاری طرف، نورن، نور مبینہ، واضح نور، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ہم نے جو ہے وہ روشن دلیل، یعنی کہ قرآن کی صورت میں یہ روشن دلیل جو ہے وہ آ چکی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ تمہاری طرف اس کو نازل کیا ہے، جو کہ واضح نور ہے، واضح روشنی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پس الَّذِينَ، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُوهُمْ، اور انہیں عنقریب داخل کرے گا، فَيَدْخُلُوهُمْ، کہ عنقریب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا، فی رحمت، رحمت میں، منہ، اس سے، وفضل، اور فضل، ویہدہم، اور انہیں ہدایت دے گا، الہی، اپنی طرف، صراطا، راستے، مستقیمہ، سیدھے راستے کی۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم جو سوالات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو بیسکلی جو دو سوال، ایک سوال پہلے کیا گیا تھا، جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ منافقین کی طرف سے ایک سوال تھا، دوسرا سوال جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف سے تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں لے کر آ جائیں، تو اس کا بہت ہی بہترین انداز میں ان کی چارج شیٹ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور ان کو بتایا کہ اس سے پہلے تم لوگ جو ہو وہ کیا کیا جرائم جو ہے وہ کر چکے ہو، اور ان جرائم کی پاداش میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہوئے، اور تم لوگ اس حد تک پہنچ گیا کہ تم نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ہی اپنا جو ہے وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ بنا ڈالا۔ تو ان ساری باتوں کو یہاں پہ کمپلیٹ کر کے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ سیدھا راستہ بھی عطا کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ جنت جیسی قیمتی جگہ پر داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو لاسٹ ابھی آگے اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جو لاسٹ سوال ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیسکلی ہمارے دو رکوع پہلے جو ہے وہ سورت جو ہے وہ تقریباً اختتام کو ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان جسٹ ایک زمینے کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوالوں کے جو ہیں وہ جواب دیے جا رہے تھے، اور اس بارے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوابات جو ہیں کہ اللہ کے رسول جب لوگوں میں موجود تھے، ان کے آپس میں جو بات بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہیں وہ ان کو سن رہے تھے، اور وہ ان کو ساتھ ساتھ جواب دے رہے تھے۔ تو اب اس سوال کا بھی جواب، کیونکہ اصل میں یہ جو سورہ نساء ہے وہ بیسکلی اس میں تمام کے تمام شریعت کے اصول جو ہیں وہ بتائے گئے، ہم نے شروع میں وراثت کے اصول جو ہیں ہم نے ان کو دیکھا، تو انہی وراثت کے اصولوں میں ایک سوال لوگوں میں آپ جو سچے مومنوں کی طرف سے یہ سوال تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا سوال جو تھا وہ منافقین کی طرف سے تھا، دوسرا سوال اہل کتاب کی طرف سے تھا، اور تیسرا سوال جو ہے وہ اب سچے مسلمانوں کی طرف سے، اور وہ سوال کیا ہے کہ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ کل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ یفتیکم، وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے یا تم کو حکم دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ یہ کلالہ جو ہے اس کے معنی جو ہے آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ کلالہ کا مطلب جو ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس ہم لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے کزنز ہوتے ہیں، اور ہمارے باقی ایک تو ہمارے
फैमिली में सगे आपकी अपनी औलाद होती है, आपकी बीवी बच्चे, आपके वालिदैन होते हैं, इसके अलावा आपके जो बाकी सेकंड रिश्ते होते हैं, अरबिक में उनको कलाला कहा जाता है। तो अब सवाल क्या था कि कलाला के बारे में, और उस शख्स को कलाला कहते थे कि जिसकी औलाद आगे ना हो, उस शख्स को कलाला कहा जाता था। तो अब वो कहते हैं कि कलाला के बारे में वो आपसे सवाल जो है वो पूछते हैं, तो इन अगर इन्हें मरऊ कि कोई मर्द हलाका हलाक हो जाए, लईसा ना हो लहू उसके लिए वलदुन, उसकी कोई औलाद, वलहू और उसकी हो उख्तुन एक बहन, फलाहा तो उसके लिए निस्फु निस्फ मा तारा का जो उसने छोड़ा। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्योंकि हम वरासत का कानून पीछे पढ़ चुके हैं, तो वरासत का कानून, जो कानून अल्लाह ताला ने यानी कि हमको क्या बताया था वरासत के कानून में, कि सबसे पहले जब भी वरासत तकसीम होगी, तो जो शख्स फौत हो रहा है उसके वालदैन और उसके जो अगर बीवी है तो बीवी और शौहर है तो शौहर, उनको पहले वरासत देने के बाद जो माल बचेगा वो औलाद के हिस्से जो है वो बता दिए गए थे। जिस तरह से हमने देखा था कि अगर आपका जो बेटे हैं उसको 2 हिस्से मिलेंगे और बेटियों को 1 हिस्सा दिया जाएगा, और मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमने तमाम उनको वरासत के उसूलों के पीछे देखा था औलाद के लिए, कि अगर कोई बेटा नहीं होगा तो फिर जो है अगर खाली एक बेटी होगी तो आधा हिस्सा बेटी को होगा और बाकी बाकी रिश्तेदारों में चला जाएगा, और अगर 2 बेटियां या 2 से ज्यादा होंगी तो फिर 2/3 जो है वो बेटियों के पास चला जाएगा और बाकी जो है वो बाकी रिश्तेदारों में चला जाएगा। तो अब वही कानून जो है वो कलाला की सूरत में भी यहाँ पे उसका जवाब जो है वो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इंटरवीन करके बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वरासत एक ऐसा मामला था कि जिसके मामले में हमारे मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो उसूल अपनाते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला था कि जो इंसान के लिए मुमकिन ना था कि वो ये फैसला कर सकें कि किस तरह से वरासत का कानून जो है वो बनाया जाए। तो हमारा खालिक जिसने हमको पैदा किया, तो उसी ने हमको ये कानून जो है वो बयान कर दिया और वो बता दिया। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अब कानून क्या बताया कि इन इमरू अगर कोई मर्द जो है ये इनिमरू अगर कोई मर्द जो है हलाका हलाक हो जाए, लईसा नहीं लहू उसके लिए वलदुन और उसकी औलाद ना हो, तो वलहू तो उसकी होगी उख्तुन एक बहन, फलाहा तो उसके लिए निस्फुन निस्फ हिस्सा। यानी जैसे मैंने आपको, अगर एक बेटी है तो बेटी को आधा हिस्सा जाना था, तो अब क्या है कि औलाद नहीं है, एक बहन है तो बहन को आधा हिस्सा जाएगा, और अब बाकी आधा जो है वो बाकी रिश्तेदारों को चला जाएगा। माँ जो तरह का जो उसने छोड़ा हुआ हुआ और वो यरी सुहा और उसका वारिस होगा, इन अगर लम ना हो यकुन हो लहा उसका वलदुन कोई औलाद, इन बस अगर कानता हो स्नतैनी 2 बहनें, फलाहुमा तो उनके लिए सुलुसानी 2/3 हिस्सा होगा, मिम्मा इससे जो तरा का उसने छोड़ा हुआ, इन और अगर कानू हो इखवतुन भाई बहन, रिजालन कुछ मर्द व निसाउन और कुछ औरतें, फली जकरी तो मर्द के लिए मिसलु हज्जिल उनसयैनी, फली जकरी मुजक्कर से यानी कि मर्द के लिए क्या होगा, मिसला बराबर, हज्जी हिस्सा, अल उनसयैनी यानी कि 2 औरतों के बराबर मर्द का एक हिस्सा होगा। यानी कि जिस तरह से 2 बेटियों के बराबर बेटे का हिस्सा था, और अब क्या है कि ज्यादा बहन भाई हैं तो जो बहनें होंगी उन 2 बहनों के बराबर एक भाई जो है उसके पास एक हिस्सा जो है वो चला जाएगा औलाद न होने की सूरत में। जो बैनु खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए, अन के तदिल्लु ताकि ताकि तुम भटक ना जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ, वल्लाहु और अल्लाह बिकुल्ली हर शै इन चीज अलीमुन जानने वाला है। रब्बना ला तुआखिज़ना नसीना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा आज का रुकू जो है वो कंप्लीट हो गया। सदाकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर मैं आप लोगों के माइक्स जो हैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों का, तो वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अपने माइक्स जो है वो ओपन कर सकते हैं। जी, चेक कर लें माइक ओपन हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हो गए माइक ऑन, मेरा ऑन हो गया है। मैंने वालेकुम। हमें ये पूछना था कि जी जी। इसमें जो है ना वो हुआ यारी सुहा कि अगर भाई उसका वारिस होगा, तो इसमें एक भाई की वफात का जिक्र हुआ है, तो दूसरा भाई इसका वारिस होगा अगर उसकी आगे से औलाद नहीं होती और अगर वो बहन फौत हो जाती है उस सूरत में। तो ये मैंने पूछना था, यहाँ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। जिस तरह से मैं आपका सवाल समझ सका हूँ कि आप ये कह रही हैं कि अगर एक भाई जो है वो जिंदा है। फौत हुआ है तो उसकी विरासत उसको, तो उसको उसका हिस्सा मिल रहा है ना, आधा हिस्सा ठीक मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। आप इस बात को पहले जहन में रखिएगा कि जो वरासत का कानून औलाद के लिए है, ठीक है, जो वरासत का कानून औलाद के लिए है, वही सेम कानून उस सूरत में जब औलाद नहीं है किसी शख्स की और वो फौत हो गया, वही सेम कानून जो औलाद के लिए है जब वो औलाद नहीं है और वो फौत हो गया है वो शख्स, तो अब क्या होगा, औलाद की जगह पर कौन आ जाएंगे, उसके बहन भाई आ जाएंगे। ठीक। उसके बहन भाई आ जाएंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे उसका भाई नहीं है और एक ही बहन है, तो औलाद में बेटी को कितना हिस्सा मिलता था, आधा हिस्सा मिलता था। तो हम्म। उस बहन को उसकी विरासत का आधा हिस्सा मिल जाएगा, बाकी आधा जो है वो जो बाकी सेकेंडरी रिश्तेदार होंगे, जैसे कजन्स हो सकते हैं या हम्म। कोई चचा मामू हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, तो उनके पास चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि आधा हिस्सा जो है फिर एक बहन के पास जाएगा। इनके अब क्या है कि बेटी नहीं है, अब बहन है सिर्फ एक। अच्छा, इसके बरक्स क्या है कि एक उसका भाई मौजूद है और एक बहन मौजूद है, तो भाई का हिस्सा जो ठीक। होगा वो
اس کے پاس جو ہے وہ 2 حصے جائیں گے. جیسے بیٹا اور بیٹی تھے تو بیٹے کے پاس 2 حصے جاتے تھے اور بیٹی کے پاس 1 حصہ جاتا تھا. تو اس صورت میں وہی سچویشن ہوگی. اور اس سے زیادہ اگر بہن بھائی ہیں مثال کے طور پہ تو پھر وہی سچویشن ہوگی جو کہ آپ کی زیادہ اولادیں ہیں تو بیٹیوں کا جو ہے وہ وہی اس طرح سے حصے بنیں گے اور حصہ جو ہے وہ بیٹوں کو لڑکیوں سے ڈبل حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ 2 بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہے تو اس صورت میں 2 بہنوں میں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ جو ہے وہ ان 2 بہنوں کو مل جائے گا اور باقی 1/3 جو ہے وہ باقی کے رشتے دار جو ہیں جو بھی قریب ترین ہوں گے وہ ان کو دے دیے جائے. ٹھیک ہے جی, آپ کو کلیئر؟ ٹھیک ہے, وہ مجھے اب سمجھ جی میں آ گئی کہ وہ 2 بھائیوں کی صورت میں ہے کہ ایک اگر بھائی فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو بہن کی وراثت ہے وہ دوسرا بھائی جو ہے نا اس کا وہ وارث رہے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہو ایسے گیا, ہی میں سمجھ آ گئی. آلریڈی جی, جزاک ہم آج ٹائم تھا ہمارا کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو جلدی سے کر لیں پلیز, اور تمام لوگ ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے سبق سنانا ہے. آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی یونیک دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو آپ کلاس جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جی پلیز ہینڈ ریز کر لیں آپ لوگ. سسٹر عزیز آپ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر شروع سے لگائیے. جی. لن ہرگز نہیں, یستنکفو آر محسوس کریں گے, المسیح مسیح, ان کے, یکونو ہوں, وہ ہوں, عبد للہ اللہ کے بندے, ولا اور نہ ہی, ملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے, یعنی مقرب فرشتے بھی آر محسوس نہیں کریں گے. ومن اور جو یستنکف آر محسوس کرے, ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے, وہ یستکبر اور تکبر کرے, فسیحشرہم تو ان قریب وہ ان کو جمع کرے گا, الیہ اپنی طرف, جمیعاً سب کے سب. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا اور عمل کیے صالحاتی نیک, فَيُوَفِّيهِمْ تو ان کو وہ پورے پورے ادا کرے گا, اجورہم ان کے اجر, وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو مزید عطا کرے گا, من فضلہ اپنے فضل سے. وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ, الَّذِينَ جو یا جنہوں نے, استنکفوا آر محسوس کی, واستکبروا اور تکبر کیا, فَيُعَذِّبُهُمْ بس ان کو عذاب دے گا, عذابًا علیما عذاب دردناک, ولا اور نہ, یجدون وہ پائیں گے, لہم اپنے لیے, من دون اللہ اللہ کے سوا, ولین دوست, ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس اے لوگو, قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس, برہان واضح دلیل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا اور ہم نے نازل کیا, الیکم تمہاری طرف, نورا مبینہ نور واضح. فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا اور وہ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا, سر کہاں چلا گیا, مضبوطی سے تھامے رکھا, بھی اس کو, فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ ان کو داخل کرے گا, فی رحمتہ اپنی رحمت میں, منہ اپنی طرف سے, وفضل اور فضل, اور یہدیہم اور ان کو ہدایت دے گا, الیہ اپنی طرف, صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی. یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, کل کہہ دیجئے, اللہ اللہ, یفتی کم تم کو فتویٰ دیتا ہے, فی الکلالتی کلالہ کے بارے میں, ان اگر ان امرو اگر کوئی مرد فوت ہو جائے یا ہلاک ہو جائے, لیسا نہ ہو, لہو اس کا, والدن کوئی اولاد, ولہو اور اس کی ہو, اختن بہن, فلہا تو اس کا, نصف فلہا تو اس کے لیے, نصف ما ترکا جو اس نے چھوڑا, وہ ہوا اور وہ, یرثھا اس کا وارث ہوگا, ان اگر لم یکن نہ ہو اس کی, لہا اس کی, ولدن اولاد, فإن پس اگر, کان تسنتین اگر ہوں 2, فلہما پس ان کے لیے, ثلثانی 2/3. کانت اثنتین 2 بہنوں کی بات ہو رہی ہے, ہاں جی, اور نہ صحیح. اگر وہ پہلے کیونکہ ذکر آ چکا ہے نا کہ ایک بہن تھی تو اس کو نصف مل رہا تھا, جی اگر وہ 2 ہوں تو ان کے لیے ہے ثلثانی 2/3, مما اس میں سے, تارکا جو اس نے چھوڑا, وَإِن اور اگر, کانو ہوں, اخواتن بہن بھائی, رجالن مرد, ونسان اور عورتیں, فللذکری تو مرد کے لیے, مثل مانند, حظی حصہ, الانثیین 2 عورتوں کے برابر, یبینو بیان کرتا ہے, اللہ لکم تمہارے لیے, ان کے تزلو تم کہیں بھٹک نہ جاؤ,
واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی سسٹر. جی سسٹر نیکسٹ ہینڈ آپ نے اٹھایا ہوا ہے سسٹر نسین، آپ پڑھ لیں پلیز. مائک اوپن کر لیں. اعوذ اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ہرگز یستن کفا ہرگز آج محسوس نہیں کریں گے المسیح مسیح ان کے یکونا وہ ہیں ہوں اب عبدل للہ اللہ کے بندے، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے ہونے میں ہرگز آر محسوس نہیں کرتے. ولل ملائکۃ المقربون اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں. ومئی اور جو یستنکف جو آر محسوس کرے گا ان عباداتی ہی اس کی عبادت میں، وہ یستکبر اور وہ تکبر کرے گا، فسیحشرہم تو ان قریب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو ہم انہیں پورا دیں گے، اجورہم اس کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور ہم بڑھا دیں گے، من فضلہ ان کی طرف اپنا فضل. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو استنکفوا جنہوں نے آر محسوس کیا، واستکبروا اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو ہم انہیں عذاب دیں گے، عذاباً علیما دردناک عذاب. ولا اور نہیں یجدونا وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیم کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. یا الناس اے لوگو قد جاءکم یقیناً آ گئی تمہارے پاس برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورا مبینہ چمکتا ہوا نور. فاما ماشاء اللہ الذین جزاک اللہ. آپ کافی دن میرے خیال میں ناغا کیا، آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، آپ آئی نہیں کلاس میں؟ ہاں جی میں ذرا میری طبیعت خراب تھی اور میں اٹینڈ ہی نہیں کر سکی، اور کچھ بجلی کا ایشو تھا، الیکٹریسٹی کا بہت ایشو تھا ہماری طرف. چلیں اللہ آسانی کرے. جی سسٹر فرحانہ آگے آپ پڑھ لیں پلیز. اور آپ بھی کافی عرصے بعد آ رہی ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہینڈ ریز کیا. بیچ میں آن اینڈ آف آپ آتی رہی ہیں لیکن کلاس میں سبق نہیں سنایا آپ نے کافی دن ہو نہیں گئے. ایکچولی میں اتنی بزی ہوئی ہوئی تھی، میں 6 مہینے میں گھر کی شفٹنگ، ابا جان فوت، امی وفات، پھر بیٹے کی شادی، یہ معاملات تھے میرے. چلیں سوری. جزاک اللہ خیر. آپ کے لیے اعوذ آسانی کرے. جی باللہ من پڑھیے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الذین اور رہے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، بھی اس کو، فسایدخلہم اور وہ عنقریب داخل کیے جائیں گے، داخل کرے گا انہیں، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، منہ اپنی رحمت میں، وفضلی اور اپنے فضل میں، یہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف سے، صراط سیدھے راستے کی، مستقیمہ سیدھے راستے کی. یستفتونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، قل اللہ کہہ دیجئے، یفتیکم کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم حکم دیتا ہے، فی کلالتی کلالہ کی، ان اگر امرو ہلاکا ایک ہلاک ہو جائے، کوئی وفات پا جائے، ایک امرو کا مرد. مطلب ہے، امرو کہتے ہیں مرد کو، اور ہلاکا ہلاک کو کہتے جی یہی بات بتایا ہے کہ ہیں. جی اگر وفات پا جائے ایک مرد، لیسا نہیں ہے، لاہو اس کی، نہ ہو لاہو اس کی، ولدو کوئی اولاد، ولہو اور ہو اختن اس کی ایک بہن، فلہو تو اس کے لیے ہے نصف اس کا نصف، ما ترکا جو اس نے ترکے میں چھوڑا، وہوا یارثھا اور ہوگا اس کا بھائی اس کا وارث. ان لم اگر نہ ہو یکن اس کی لہو نہ ہو اس کی، ولدو کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر ہو کانا تسنتین اس کی بہنیں 2 بہنیں، فلہو تو اس کے لیے ہے ثلثانی مما ترکا جو ترکے میں چھوڑا، 2/3 حصہ، 2/3 مما اس میں سے ترکا جو اس نے ترکے میں چھوڑا. وَإِن کانوا اگر ہو اخواتن بہنیں، اور رجالن اور بھائی، ونساء عورتیں اور مرد، فللذکری اور مرد کے لیے ہے برابر حظاً حصہ، ان سینی عورتوں سے 2 گنا، یبینی بیان کرتا ہے اللہ، یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان کے
तज़ल्लु, तुम गुमराह ना हो जाओ, वल्लाहु, और अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज पर हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह ताला हर चीज जानता है। माशाल्लाह सिस्टर, और आगे उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन टाइम निकाल पाएंगे। जी हमदा आंटी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मेरा यही काम है इंशाल्लाह। जी हमदा आंटी आप शुरू से प्लीज पढ़िएगा। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यस्तन किफा, हरगिज़ नहीं आग महसूस करेंगे या इनकार करेंगे, अल मसीहु मसीह, यकूना कि वो हो, अब्दन लिल्लाही अल्लाह के बंदे, वला और नहीं, अल मलाइकातु अल मुकर्रबून, सब मुकर्रब फरिश्ते, यानी वो आदि महसूस नहीं करते। वमन यस्तन किफ, और जो आग महसूस करे या इनकार करे, अन इबादती ही, इसकी इबादत से, वयस्तकबिर, वो तकब्बर करे, फसा शुरू, तो अन करीब वो इकट्ठा करेगा उन्हें, इलैही, अपने पास, जमीया सबको। अम्मा पस रहे, अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, सब ईमान लाए, वो आमिलू, और सब ने अमाल किए, अस्वालिहाती, नेक, फयुवफ़ीहिम, तो वो पूरा देगा उन्हें, अजूरहुम, उनके बदले, वा और यजीदुहुम, वो मजीद अनायत करेगा उन्हें, मिन फज़लिही, अपने फजल से। व अम्मा और रहे, अल्लज़ीना, वो लोग जिन अस्तनकफू, सब ने इनकार किया यानी उसकी इबादत से, वस्तकबरू, और सब ने तकब्बर किया, फयुअज़्ज़िबुहुम, तो वो अजाब देगा उन्हें, अजाब अलीमा, दर्दनाक, अल्लाह की पनाह। बला और आंटी नहीं, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्ड है ना अस्तन कफू, तो आपने बामहावरा तो मतलब ये भी ठीक है कि इनकार किया, लेकिन असल में इसका मकसद है, एक होता है ना जो हम कहते हैं ना अपनी अना की वजह से इंसान बाज़ औक़ात क्या है इनकार करता है, और अपनी प्रेस्टीज की वजह से, और उसको जो उर्दू में वर्ड हम कह सकते हैं कि उसने आर समझा उस तकब्बुर की वजह से, तो ज्यादा बेहतर जो होगा आर का वर्ड जो है वो आइन अलिफ रे। सब ने आर किया और सब ने तकब्बर किया, वयुअज़्ज़िबुहु, तो वो अजाब देगा उन्हें, अजाबन, अजाब अलीमा, दर्दनाक, अल्लाह की पनाह। वला यजिदूना, और नहीं वो सब पाएंगे, लहुम, अपने लिए, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह ताला के सिवा, वलियन, कोई हामी, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। या ये हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप काइंडली एक सिस्टर शायद नुसरत ने हैंड रेस किया था, आप में से जिसने सुनाना है मुझे एक स्टूडेंट जो है वो अपना हैंड रेस कर दें। जी प्लीज पढ़िएगा आंटी अगली आयत। बिस्मिल्लाह। एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड आंटी अगली आयत भी आप पढ़ लें प्लीज। या अय्युहन्नास, ए लोगों, या अय्युहा अन्नास, ए लोगों, अब यकीनन जाआकुम, आ चुकी है तुम्हारे पास, बुरहानुन, दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अनज़लना, और हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूरन, नूर, मुबीना, चमकता हुआ। ठीक। जज़ाकल्लाह आंटी। जी सिस्टर नुसरत आप पढ़ें, और आज माशाल्लाह बहुत खुशी की बात यह है कि काफ़ी सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो सबक सुना रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तकामत दे। जी प्लीज पढ़िएगा। मुझे आखिरी पैराग्राफ जबकि मिस्टेकें हैं उसमें, लेकिन मैं शुरू का काफ़ी याद था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपकी मदद से पढ़ती हूँ। इंशाअल्लाह, नो प्रॉब्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल लज़ीना, बस रहे वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वातसिमू, और मजबूती से पकड़े रखा, बेही, मजबूती से पकड़े रखा इसको, फसयुदखिलुहुम, तो बस जल्द ही दाखिल करेगा, फी रहमतिन, अपनी रहमत में, मिनहु, मिनहु वफदलिन, अपने फजल से, वयहदीहिम, बस अनकरीब वो दाखिल करेगा उनको, हुम का मतलब होता है उनको, अनकरीब वो दाखिल करेगा, फसयुदखिलुहुम, अनकरीब वो दाखिल करेगा उन, फी में, रहमतिन, रहमत में, मिनहु वफदलिन, अपनी फजल से, और हिदायत देगा, इलैहि, उनको, सिरातम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। यस्तफ्तूना का, वो फतवा लेते हैं, दरियाफ्त करते हैं, फतवा मांगते हैं, वो फतवा मांगते हैं, वो फतवा मांगते हैं, कुलिल्लाहु, अल्लाह से कह दीजिए, युफ्तीकुम, फिल कलालते, युफ्तीकुम का क्या होगा? देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं बेसिकली कि तुमको फतवा दिया जाता है, यानी कि तुमको हुक्म दिया जाता है। अच्छा,
اللہ کہہ رہے ہیں تم کو حکم دیا جاتا ہے فی کلالت کے بارے میں. ان امرون ان مردوں کو ان میں سے جو مرد ہلاک ہو گیا یا فوت ہو گیا، لیسا لہو اس کے لیے ہے لیسا کا مطلب ہے، ولدن لیسا کا مطلب ہے جس نہیں. کی نہیں، لیسا لہو جس کی نہیں، جس کی ولدن اولاد، ولہو اور ولہو اور اس کے لیے، اس کے لیے اختن اس کی بہن، ان کو فلاح نصفن اس میں سے آدھا حصہ ما ترا کا جو اس نے چھوڑا، وہ ہوگا اور یرثھا اس میں سے علم یکن لہا اور وہ یریثھا اس کا وارث ہوگا، ان اگر لم نہیں یکن ہو، کن فیکون ہوتا ہے نا، تو یہی ہے یکن کے ہو لہا اس کے لیے ولدن کوئی اولاد. اور وہ ہوگا اس کا وارث، ان میں سے یکن ہو لہا ولدن کوئی وارث، اس کا وارث. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس اگر اس کی دو بہنیں، فلاہما ثلثان تو اس میں سے دو تہائی، مما ترا کا اس کے ترکے میں سے. وَإِن كَانُوا اور یہ کہ وَإِن کانو ہو اگر اخوتن بہن بھائی، اور ہو اگر اس میں سے اخوتن رجالن اخوتن بہن بھائی دونوں کے، اخوتن کا مطلب ہو گیا بہن بھائی، اور رجالن مرد، والنساء اور عورتیں، یعنی کہ بہن بھائی دونوں ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اخوتن رجالن مرد اور بہن بھائی، ونسان اور عورتیں، فلس ذکرے اور مردوں میں سے مثلو اس کی مثال، حظ الانثیین حظی حصہ یہ دو بہنوں کے، یعنی کہ مردوں کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا ایک آدمی کو. مردوں کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا. یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے، ان تدلوا کہ بس گمراہ نہ ہو جانا، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم بہت جاننے والا ہے. میری پوتی بہت شدید رونے لگی. چلیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. میں اس وقت سرفراز جی اسکرین شیئرنگ آف کیجیے گا، ٹائم بالکل ضائع کیے بغیر جو ہے میں اگلے سیگمنٹ کی طرف موو کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں نے آج آپ کے ساتھ جو دعا سلیکٹ کی ہے وہ بہت ہی ایک نایاب دعا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آگے نماز کی سیریز جو ہے وہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے والا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو میں دعاؤں کا بھی سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے یہ اسی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز میں ہم نے اپنے رب سے تعلق بنانا ہے، اور یہ دعائیں جو ہیں اس تعلق بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اور باقی انبیاء سے بہت ساری ایسی دعائیں جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ حضور پاک کی مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو میں ساتھ ساتھ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو جو آج کی دعا ہے وہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک بہترین جھلک ہے، اور یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ روح کی صفائی، گناہوں سے دوری اور اللہ سے قربت کی کنجی ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، جو دلوں کو نرم اور گناہوں کو دھو دیتی ہے. ان کی یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے سلیکٹ کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں حدیث جو ہے ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات ہم کو ملتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر کہ نماز کے آغاز سے پہلے آپ کچھ دیر جو ہے وہ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ شروع میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعا میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بتائی کہ میں یہ دعا جو ہے وہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جیسے مشکات میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ انبیاء کی دعاؤں سے مدد لے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں. تو ہم نے جو انبیاء کی دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی زندگیوں کو آسان کر سکتی ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو، جس تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی ہے، وہ تعلق جو ہے وہ آپ کے پاس ان دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا. تو اس دعا کو عربک میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعثت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اب ہم اس کا میں آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ آپ دیکھ لیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے
جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ اس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انداز، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ میں ہم جو ان دعاؤں سے سب سے بڑی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ عاجزی، کہ اللہ کے پیغمبر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ عاجزی کا طریقہ دیکھیں، آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا دیکھیں اور وہ تعلق دیکھیں، تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے. اس دعا کو اب ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ. بائت کا مطلب ہے دور کر دے. بینی، بین کہتے ہیں درمیان کو، بینی میرے درمیان، وہ بینا اور درمیان، وا اور بینا درمیان، خطا یا میرے گناہوں کے، یعنی کہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے وہ کیا کر دے، دوری ڈال دے. کما جیسے کہ باعتا تو نے دور کیا، بینا درمیان المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان میں جس طرح سے تو نے دوری ڈالی ہے، اے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میرے ان تمام کے تمام گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے وہ دوری ڈال دے. اللہم، اے اللہ، نقینی، پاک کر دے. اس ورڈ کو یاد رکھیے گا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ دیکھیں نا، وقنا کہ ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، یعنی کہ نقینی کہ مجھ کو تو بچا لے، من سے خطایا، اور میرے گناہوں سے. کس سے بچا لے؟ خطایا، میرے گناہوں سے. کما جیسے کہ یونکی پاک کیا، وہی ورڈ جو اوپر نقینی تھا وہ یہاں پہ یونک کا پاک کیا جاتا ہے، الثوب الابیض. اب اس ورڈ کو یاد رکھیے کہ الثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، الابیض ابیض کہتے ہیں سفید کو. جیسا کہ ید بیضا، آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ کا ہاتھ جو تھا وہ جب اٹھاتے تھے تو ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید بیضا وہ روشن ہو جاتا تھا، تو روشن چیز جو ہے وہ سفید ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی پہلے پارے میں جب ہم الفاظ کی پہچان کر رہے تھے تو ہم نے ورڈ پڑھا تھا اضاءت. اضاءت کا کیا مطلب تھا؟ روشن ہو گیا. جیسے ہم نے کہا تھا، بتایا تھا آپ کو کہ ضیاء جو ہماری اردو میں نام استعمال ہوتا ہے، ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشن، تو وہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انڈے کو بھی بیضا کہا جاتا ہے کیونکہ انڈا بھی سفید ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اس ورڈ کی پہچان کیا ہے کہ الثوب الابیض، کہ میرا جو سفید کپڑا ہے، من سے الدنسی میل سے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک کر دے مجھ سے میرے تمام گناہوں کو، جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل سے. یعنی کہ کتنی الفاظ، خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ان دعاؤں کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہم، اے اللہ، اغسلنی، مجھے دھو دے، بالمائی، پانی سے. غسل سے نا، غسل کا مطلب ہو گیا مجھے غسل دے دے یا دھو دے، بالمائی، پانی سے، والثلج، برف سے. اگر آپ عرب میں دیکھیں تو فریزر جو ہے، فریج جو ہے، اس کو سلاجہ بولتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر برف جمتی ہے، تو سلاجے کو برف کہتے ہیں. بردی، اور اولوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ طوفان بادو بارہ بھی، تو برد جو ہے وہ اولوں کو کہا جاتا ہے عربک میں. تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کیا کہ اللہم، اے اللہ، اغسلنی، مجھے دھو دے، بالمائی، پانی سے، والثلج، اور برف سے، والبردی، اور اولوں سے. یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو مشرق و مغرب کی جو دوری کی مثال ہمیں بتائی گئی ہے، تو اگر ہم اس کی روحانی پہلوؤں کو دیکھیں اور اس کے فضائل کو دیکھیں تو یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے مشرق و مغرب کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ہم اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا چاہیے. اسی طرح سے جو سفید کپڑا اور میل کی مثال اس دعا میں سامنے آئی ہے، تو انسان کا دل بھی ایک سفید لباس کی مانند ہے، گناہ اس پر میل کی طرح جم جاتے ہیں، اور یہ دعا اس دل کو صاف کرنے کی التجا ہے جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار موجود ہے. اسی طرح سے جو پانی، برف اور اولی کی مثال یہاں پہ سامنے آئی ہے، تو یہ تین اشیاء جو ہیں یہ بہت ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں، اور یہ گناہوں کے اثرات کو نرم کرتی ہیں اور دل کی سختی کو کم کرتی ہیں اور روح کو تازگی دیتی ہیں. تو یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگوں نے جب تک ہماری نماز کی باقاعدہ سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس وقت پھر یہ آپ لوگوں سے دعا سن بھی لوں گا. آپ لوگ آہستہ آہستہ جن لوگوں کو دعا یہ یاد نہیں ہے وہ ضرور اس دعا کو یاد کر لیں. اور اس دعا کو شروع کرنے کے لیے جب نماز اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو بعض روایات سے یہ ہے کہ فوراً اللہ اکبر کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ثنا، اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور پھر جو ہے ہم یہ دعا بھی جو ہے اس کے بعد جو ہے، یعنی کہ یہ بیسکلی میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں اس کو، کیونکہ اس دعا کو دعائے استفتاح بھی کہا جاتا ہے، تو بالکل آغاز کی دعا ہے یہ، تو میں ثنا سے پہلے ہی اس کو آغاز میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے اور پاکی ہے جو ہم ثنا میں اس کی بات کریں گے انشاءاللہ جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے نماز میں، تو اس کو اس کے بعد ادائیگی کرتے ہیں. دو تین اور دعائیں ہیں جو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی لیں گے. تو یہ جو دعا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اور آپ میں سے اگر کسی کو آلریڈی یہ دعا یاد ہے تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں کہ آپ میں سے کون ہیں جن کو یہ دعا پہلے سے یاد تھی. جی، اور کچھ کویسچن ہے تو آپ کر لیں پلیز.
جی پلیز. اچھا مانور آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. جی آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو تمام ہم یہاں پہ اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے، کیونکہ ہمارا بیسکلی لاسٹ کلاس میں ہمارا جو تھا نصف پارہ جو ہے وہ ہم نے اس کے الفاظ کی پہچان کا سلسلہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور نیکسٹ کلاس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے. اور اس حوالے سے تھوڑے سے میرے خیال میں 1-2 پیج جو ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں، اگر آپ لوگ تھک نہیں گئے. ویسے ابھی 11:07 ہوئے ہیں، تو اگر ہم اپنے روٹین کے ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت ٹائم تھوڑا سا موجود ہے. تو آپ لوگ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں یہ الفاظ کی پہچان والا سلسلہ جو ہے اس کو کر لوں، اور اگلی فرائیڈے کو تاکہ ہم لوگ جو ہے ہمارے 3 لیکچرز ہو جائیں گے، اس کو میں گروپ میں شیئر کر لوں گا آپ کے ساتھ. تو پھر ہم اس کا نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیں گے. اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ تھوڑے سے مشکل الفاظ جو اس سے پچھلے ہم نے ٹیسٹ میں شامل کیے تھے، میں وہ بھی اگر آپ اجازت دیں گے تو میں شامل کر لوں گا ٹیسٹ میں. اپنی آرا سے مجھے آگاہ کر دیں پلیز. جی آپ لوگوں کی اجازت ہے آگے اس سیشن ہاں کو؟ جی شروع کیجیے پلیز. پلیز آپ لوگ ہینڈ ریس کر لیں جن لوگوں نے پڑھنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے زیادہ نہ کریں، 2 ایک پیج جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں یا 3 پیج. تو آپ نے ہینڈ ریس کر لیں تاکہ پھر میں ان کے نام جو ہے میں لے سکوں. آپ کے سامنے جو ہے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے صرف فی الحال پڑھنے ہیں. امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی سسٹر نوزر آپ پڑھیے گا. سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ریس کیا، آپ کا ہینڈ. جی ہینڈ ریس میرا چلا گیا ہے، لیکن میں پڑھ لیتی ہوں. جی پڑھیے. لاشیتا دھبا نہ ہو، الانا اب ذبو ہوہا، انہوں نے اس کو ذبح کیا. ماں کادو یفعلون، وہ کرنے کے قریب نہ تھے. یفعلون، وہ کرنے کے قریب نہ تھے. قتل تم نے قتل کیا. ادارہ تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. ادارتم، تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. ٹھیک ہے پڑھیے. مخرجن، نکالنے والا ہے. ادربو ہو، تم لگاؤ اس کے، مقتول کے یعنی. ببعضھا، گائے کا ٹکڑا، اس کے بعد کو. یوری، وہ دکھاتا ہے. قصد، سخت. اشد و قسوہ، سخت ترین. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو واقعہ تھا بیسکلی گائے، پہلے ایک آزمائش یہ ہوئی کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے. پھر انہوں نے سوالات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیے، اور اس گائے کا عربک میں بقرہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، آج میں نے ویڈیو بھی اس پر ڈال دی ہے کہ بقرہ جو ہے اس کے معنی گائے ہیں، اسی وجہ سے سورہ بقرہ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ پڑا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک شخص بیسکلی ان لوگوں کے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہے تھے. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذریعے سے اس کا ٹکڑا اس کو مارا گیا، جس شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی. تو ان کا جو قانون تھا اس کے مطابق اب کیا تھا کہ وہ اس شخص کو جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا دی جانی تھی. تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے تھے. تو اس شخص نے پھر اٹھ کر جو ہے وہ خود بیان کیا کہ یہ معاملہ جو ہے اس شخص نے مجھ کو مارا ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی کی. حمدہ آنٹی آگے آپ پڑھ لیں پلیز. جی ٹھیک. یہ اوپر کا کریں، نظر نہیں آ رہا. جی ابھی آ رہا ہے. جی قتل یہاں سے شروع کروں. یتفجروا سے نہیں پھر نہیں آ رہا نیچے. لیفٹ سائڈ. اچھا آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں. جی یتفجروا. جی یتفجروا ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بہ نکلتا ہے. یتفجروا بہ نکلتا ہے. یا شک. اچھا آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. اب دیکھیں انہوں نے تو با محاورہ معنی لکھے ہوئے نا. فجر کے معنی ہم نے کیا پڑھے ہیں اب تک قرآن پاک میں؟ یا فجر کا وقت جو ہوتا ہے، فجر کا وقت کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں اس کو پاپ پھٹنے کو، جب پاپ پھٹتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے یتفجروا کہ وہ جو پتھر تھے یتفجروا، اس سے کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 12 چشمے جو ہے وہ دیے تھے. تو اس طرح سے اب وہاں پہ ان کو مثال دی گئی کہ یتفجروا بہ نکلتا ہے، یعنی کہ وہ پھٹ گئے. یشققوا اور وہ پھٹ پڑتا ہے. یہبطوا اور گر پڑتا ہے. یہبطوا گر پڑتا ہے. یہبطوا گر پڑتا ہے. من خشیات اللہ، اللہ کے خوف سے. خشیات خوف، اللہ کے ڈر سے، خوف سے. افتطمعون، کیا پھر بھی تم لالچ رکھتے ہو. افتطمعون، کیا پھر بھی تم لالچ رکھتے ہو، یعنی امید رکھتے ہو. ان یؤمنوا، جی ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے. یحرفون، وہ تبدیل کر ڈالتے ہیں.
युहर्रिफूना वो तब्दील उर्दू कर में कौन सा डालते वर्ड हैं। इस्तेमाल होता है? युहर्रिफून के लिए जी उर्दू में वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? युहर्रिफून के लिए तहरीफ उर्दू का तहरीफ कर दूँ तहरीफ कर देते हैं। जी हाँ, मिन बादी मा अकलुहु उसके अकल में आ जाने के बाद, बाद और अकलुहु उसकी अकल में आने के बाद, खला वो तन्हा हुए, खला वो तन्हा हुए, तो हदीसूना क्या तुम बता देते हो, क्या तुम बता देते हो, फतहल्लाहु जो अल्लाह ने खोल दिया, लियुहज्जुकुम ताकि वो तुमसे झगड़े, ठीक है। यहज्जु अब आप देखो झगड़ना। दोनों वर्ड है, फतह अल्लाहु और ली युहाजुकुम, इसको उर्दू में जी बताएं कैसे, उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? फतह का मतलब होता है खोलना, ये उर्दू में उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है ना, इफ्तिताह, जी दुकान जी का इफ्तिताह हो रहा है, जी 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 दुकान का इफ्तिताह, इफ्तिताह का वर्ड उर्दू में आता है, तो वो यहीं से निकला है, फतह अच्छा से। ठीक है, और जी इसी जी तरीके से चाबी से कोई चीज खोली जाती है ना, तो उसको भी मिफ्ताह कहा जाता है। जैसे हमारे एक जी मिनिस्टर का भी नाम था ना, मिफ्ताह इस्माइल, तो वो जी बेसिकली मिफ्ताह जो है उस चाबी को कहा जाता है, अच्छा उसके मायने जो है। जी और ली जो हाथ जुकुम का वर्ड उर्दू में आता है कहाँ पे? झगड़ा 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 करने को ये झगड़ा कहाँ होता है? करने के तो मायने है, यानी कि हुज्जत, हाँ कि जी ये लोग हुज्जत करते हैं, हुज्जत जो है वो झगड़ने को ही हुज्जत कहा हुज्जत जाता हुज्जत है, हुज्जत हुज्जत, बिल्कुल सही है। हुज्जत ऑलराइट, नेक्स्ट आप प्लीज पढ़ लें सिस्टर अजीज, अफला सर। ताकिलून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला ताकिलूना, अफला क्या नहीं, ताकिलूना तुम समझते या तुम अकल रखते, अवला क्या नहीं, यालमूना वो जानते, युसिर्रूना वो छुपाते हैं, युलिनूना वो जाहिर करते हैं या ऐलान करते हैं, काना फरीकुन एक जमात थी, काना थी फरीकुन एक जमात, उम्मीयूना उम्मी जाहिल या अनपढ़, अमानियू तमन्नाएं, यजुन्नूना वो गुमान करते हैं, वैलुन हलाकत या बर्बादी, यक्तुबूना वो लिखते हैं, बेअईदिहिम अपने हाथों से, लियश्तरू ताकि वो खरीद लें। ऑलराइट जी सिस्टर, आगे नेक्स्ट आप पढ़ लें सिस्टर नसरीन, आज हम बस ये 2 पेज ही करेंगे जी प्लीज। यक्सिबूना वो कमाते हैं, लन तमस्सना हमें हरगिज ना छुएगी, अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिन। ये जरा अच्छा, अत्तखज़्तुम क्या तुमने बना लिया है, लन यखलिफा वो हरगिज खिलाफ नहीं करेगा, अहदुहु अपना वादा, मन कसबा जिसने कमाया, सय्यअतुन बुराई, अहातत घेर लिया, खतीअतुहु उसकी खताओं ने, ला ताबुदूना तुम बंदगी नहीं करोगे, इहसानुन अच्छा बर्ताव। यानी कि चलिए, ऑलराइट जी, जज़ाकल्लाह जी। ये अब आप लोगों ने, मैं इसकी इंशाल्लाह वीडियो जो है कोशिश करूंगा कि जल्दी से डाल दूं, और वैसे जूम की क्लास में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक एक मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों ने इससे पहले जो है वो 2 लेक्चर्स हैं, मैं उनकी वीडियो जो मैंने डाली है वो मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर कोई एतराज ना हो तो फिर अगली क्लास में मैं आपके लिए टेस्ट रख लूँ इन अल्फाज की पहचान का, जी जी जैसे जी, किया था। जरूर जरूर। चलिए, और कोशिश कीजिएगा आप लोगों ने ना, जो मेरा पिछला टेस्ट था उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप एक नज़र उस वीडियो पे डाल दीजिएगा, उसमें से कोई मुश्किल अल्फाज हो तो उनको सिर्फ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ बीच में थोड़े से अल्फाज जो हैं वो पिछले वाले भी ऐड करूंगा। और यहाँ तक हमारे तकरीबन यूँ समझ लें कि निस्फ से ज़्यादा हिस्सा जो है हमारा पहले पारे का कंप्लीट हो गया है, और हम अगर ये पहले 2-3 पारे जो हैं इसमें आपके कुरान पाक के मेजोरिटी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। आप लोगों को आज अगर कोई और बात आप लोगों ने शेयर करनी है या पूछनी है तो पूछ लें, फिर हम आज के सेशन को जो है वो क्लोज करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई आज माशाल्लाह, काफ़ी सारे हमारे वो मैंने जो ग्रुप में मैसेज किया था उससे यकीनन फ़र्क पड़ा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, यकीनन आप लोगों की कोई मजबूरी ही होगी जिस वजह से आप लोग जो है वो क्लास में नहीं आ पा रहे थे। अभी मुझे अगर हम आज भी बिल्कुल अगर हम बाकायदा आज क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो हम अब ये आपकी वो सुन लेते हैं जो रिकॉर्डिंग होती है, तो उससे अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र है कि आज भाई फर्क हमारे नहीं पड़ता। अहमद आईडी से जो सिस्टर हैं उनका मुझे मैसेज आया था, उनकी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तो वो इस वजह से क्लास में नहीं आ सकी। अल्लाह उसको सेहत दे, आसानी करे उनके लिए। इसी तरह से आमीन एक और आमीन। उनकी बेटी के यहाँ जो है वो प्रेगनेंसी हुई है, तो वो भी इस वजह से नहीं आई। और एक और सिस्टर शायद फरीदा जो है उनको कोविड का बता रही थी कि उनका पॉजिटिव आया है, तो आई डोंट नो आज वो फरीदा नेम से मौजूद तो थी, ये वही थी या कोई और थी, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कहा था मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला सबको सेहत और आज तंदुरुस्ती दे और आसानी करे। को कोरोना हो गया था ना, तो उसकी तबीयत खराब जी, मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने कहा दुआ तो सबके लिए कर लें। जी बहुत दुआ शुक्रिया।